الحمد للہ رب العالمین. ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، قربانی آنے والی ہے. قربانی کا مقصد سمجھنا چاہیے، قربانی کا فلسفہ سمجھنا چاہیے. غیر مسلم جیسے اسلام کے بہت سارے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ مسلمانوں کی قربانی پر بھی بہت زیادہ اعتراضات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی، مینا میں اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے. وہاں تو سینکڑوں اونٹ ہوتے ہیں اور وہ قصائی جو ہے وہ چھرا لے کے ایک ایک کو نہر کر رہے ہیں. وہ لائن لگی ہوئی ہے اونٹوں کی. اس پہ جو کمنٹس میں نیچے ہندوؤں کی جو گالیاں ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جس جانور پہ تم سوار ہوتے ہو اس بھی بیچارے کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو، یہ زیادتی کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ بھائی تھوڑا سا پانی مل جائے گا، ذرا صاف ہو، یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ ہو. ہاں یہ یہاں سے دے دیں فلٹر. تو انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم جس جانور پہ سوار ہوتے ہو، جو جانور تمہاری اتنی خدمت کرتا ہے، اس کو اتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہو؟ یہی اشکالات ان جانوروں پہ کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ یہ ان جانوروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے. جزاک اللہ. یہی اشکال ان جانوروں کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں نے بیچاروں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے کہ ہم ایک دن میں لاکھوں کے کروڑوں کے حساب سے جانور کاٹ دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں، جانور کو انسان اپنے فائدے کے لیے کاٹتا ہے، یہ تو پوری دنیا کرتی ہے، صرف مسلمان نہیں کرتے، گورے بھی کاٹتے ہیں ہندوؤں کے علاوہ. اب تو ہندو بھی گوشت کھاتے ہیں تسلی کے ساتھ. وہ پرانا زمانہ تھا ہندو کہتے تھے ہم گوشت نہیں کھاتے، اب تو بہت کھاتے ہیں گوشت. ہمارے ایک دوست تھے، میرے سگے بھائی کے دوست تھے اسٹاک ایکسچینج میں. میرے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے، تو ان کے ایک دوست تھے ہندو. تو میرے بھائی نے ایک دن سب نے وہاں اسٹاک ایکسچینج میں گوشت ووشت پکایا، تو وہ ہندو نے بھی کھا لیا. پہلی دفعہ کھایا، اس کو بڑا مزہ آیا. تو 2-4 دن کے بعد وہ آیا، کہنے لگا کہ یار میں تو اب گوشت ہی کھاتا ہوں، بڑا مزہ آیا مجھے اور میں بہت کھایا میں نے. میرے بھائی نے پوچھا اتنا گوشت کیسے کھایا؟ انہوں نے کہا جو ہمارے گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہم نے ذبح کر کے کھا لیا. نے کہا لے بھائی، جب کھا نہیں رہے تھے تو گائے کا بھی نہیں کھا رہے تھے، اب کھانے پر آئے تو کوے کھانا شروع کر دیے. تو اب ہندو بھی کھا رہے ہیں. پوری دنیا جانوروں کو مارتی ہے، کاٹتی ہے اپنے فائدے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے کاٹنے کا اسٹائل کیا ہے اور غیر مسلموں کے مارنے کا اسٹائل کیا ہے. مسلمان جس طرح سے جانور کو کاٹتا ہے، اس میں جانور کو تکلیف بے انتہا کم ہوتی ہے. یہ جانور کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ جانور کے ساتھ احسان ہے. یہ باتیں ان کی سمجھ میں آئے گی جو اسلام کو دین فطرت سمجھتے ہیں. اسلام کا اس لحاظ سے انہوں نے مطالعہ کیا کہ یہ دین فطرت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے. میں حیران ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو اس کے بچے سے الگ کرنے سے منع کیا ہے. آج کل بھینسوں کے بچے ہوتے ہیں، بھینسوں کے مالکان وہ بچہ بیچ دیتے ہیں. بھینس اتنا تڑپتی ہے غم سے، یہ جائز نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. ایک دفعہ ایک پرندے سے ایک صحابی نے ایک پرندے کے گھونسلوں سے بچے کو ہٹا لیا، تو وہ پرندہ بیچارہ جو بچوں کی ماں تھی وہ چیخنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا کہ اس کو واپس رکھو. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک صرف ہے ہی اسلام میں. اسلام کے علاوہ کہیں بھی جانوروں کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک نظر نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا، اس کے مالک سے کہا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پر وزن زیادہ لاتے ہو اور اسے خوراک
کم کھلاتے ہو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل لنا فی البہائم اجرا, اگر ہم جانور پر احسان کریں تو کیا ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر, ہر تر جگر والی مخلوق پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. ہر وہ مخلوق جس میں زندگی ہے اس پر احسان کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا, اسے پیاس لگی تھی, بہت بے چین ہوا, کنویں میں اتر کے پانی پیا, باہر نکل کے دیکھا کہ ایک کتا ہے پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے. اس شخص کو ترس آیا کہ جو کنڈیشن تھوڑی دیر پہلے میری تھی وہی کنڈیشن اس کتے کی ہے. وہ نیچے گیا اور اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا اور اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر له, اللہ کو اس کا یہ احسان اور یہ عمل پسند آیا, اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا.